لگا کر بول دو سبحان اللہ۔ دارالعلوم کی خدمت انجام دیتا رہا۔ رمضان شریف میں چھٹیاں ہو گئی، چھٹیوں کے بعد ایک لڑکا اپنے گھر جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد اس لڑکے نے رمضان شریف میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، کبھی نماز پڑھی کبھی نماز نہیں پڑھی، اور کبھی سائیکل لے کر آوارہ گردی کرتا رہا۔ باپ کا بڑا دماغ خراب ہوا۔ باپ نے کہا کہ یہ بیٹا دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، علماء کی صحبت میں رہتا ہے، لیکن اس کا کیا اثر ہے کہ رمضان میں کبھی روزے چھوڑ دیتا ہے، کبھی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی تلاوت چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی یہ بچہ یہ رمضان شریف میں سائیکل لے کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بعد رمضان جب سارے بچے حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد برادران ملت اسلامیہ توجہ چاہتا ہوں، اس جملے کو نوٹ کر لینا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب سارے بچے حاضر آئے، کمیٹی سے شکایت ہو گئی کہ حضرت آپ کے مدرسے میں کیا تعلیم ہوتی ہے؟ میرا بچہ رمضان میں آوارہ گردی کرتا رہا، میرا بچہ رمضان میں کبھی روزے چھوڑتا رہا، کبھی تلاوتیں اس سے چھوٹتی رہی، ایسی کیسے دارالعلوم میں تعلیم ہو رہی ہے؟ جب شکایت ہوئی، فجر کی نماز کے بعد ٹھیک 8 بجے درسگاہ میں جانے سے پہلے جب سلام پیش کیا جاتا ہے اپنے نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سارے مدرسین سارے طلبہ حاضر تھے۔ اسی وقت اس بچے کو باپ سمیت میں نے بلایا۔ بلانے کے بعد میں نے کہا اے فیضان کے ابا ایک طرف تو کھڑا ہو جا، سارے مدرسین یہاں موجود ہیں، سارے بچے یہاں موجود ہیں، تیری شکایت ہم دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک بات کا جواب دے۔ میں ان مدرسین ان بچوں سے سوال کرتا ہوں۔ میں نے سوال کیا اے بچوں بتاؤ، یہ فیضان نام کا لڑکا سال کے 10 مہینے ایک ہمارے پاس رہتا تھا، بتاؤ کیا کبھی اس نے نماز چھوڑا؟ سارے بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نانا اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ کیا اس نے کبھی قرآن کی تلاوت چھوڑی؟ اس نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ کیا اس بچے نے کبھی درسگاہ میں حاضر ہونے سے کتراتا رہا؟ برابر درسگاہ میں حاضر ہوتا رہا، برابر سبق بھی سناتا رہا، نمازوں کی بھی پابندی تھی، سنتوں کی پابندی کیا کرتا تھا۔ مگر برادران ملت اسلامیہ، میں نے کہا 10 سال ہمارے 10 مہینے ہماری صحبت میں رہا، ہمیشہ نمازی بن کر رہا، لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ 1-2 مہینے کے لیے تیرے گھر پر چھٹی میں گیا تو بے نمازی ہو گیا؟ اے فیضان کی ابا کان کھول کر سن لے، مدرسوں میں کل بھی تعلیم ہوتی تھی، آج بھی تعلیم ہوتی ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک تعلیم ہوتی رہے گی۔ یہ ہماری تعلیم کا اثر نہیں ہے، الحمدللہ یہ تمام علماء کی صحبت میں رہتا تھا، نمازی بن کر رہتا تھا۔ اب تجھ جیسے باپ یعنی بے نمازی کی صحبت پا گیا تو تیری صحبت نے وہ اثر کیا کہ تیری صحبت نے اسے بے نمازی بنا دیا، تیری صحبت نے اسے قرآن مجید کا قاری تھا، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تعلیم کا اثر نہیں ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اے فیضان کی ابا کاش کہ تیرے چہرے پر داڑھی ہوتی، اگر تو بستر پر سو کر میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے جائے یہ توقع نہ رکھے، اگر تو خود فجر کی نماز میں امام کے پیچھے ہوتا، اگر تو خود قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوتا، اگر تو خود نماز روزے کا پابند ہوتا تو تیرے بچے کو کبھی یہ کہنے کی حاجت نہیں ہوتی تو جا، مدرسے کی تعلیم تو ہوتی ہے مگر برادران ملت اسلامیہ اپنے گھر کے ماحول کو بدل دے۔ برادران ملت اسلامیہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے ماحول کو